دو سوال تھے، ان کے تحقیقی جواب مطلوب تھے۔ سوالات کے جوابات سے پہلے ایک تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کے لیے، ان کی صحیح ادا کے لیے تجوید کے علم کا ہونا ضروری ہے۔ فن تجوید مخارج اور صفات کا نام ہے، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی صفت کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کا فن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس فن کی تکمیل 3 اور علوم سے ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک علم ہے علم اوقاف، وقف کے بارے میں جاننا، دوسرا علم قراءات کے مختلف قراءتوں میں ہے، اور تیسرا ہے علم رسم الخط۔ رسم الخط یعنی قرآن کس خط کے اندر لکھا گیا ہے۔ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ تیسرا علم ہے کہ رسم خط کے بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف صحابہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ وہی لکھنے والے تقریباً 12 صحابہ تھے، اور مختلف قراءات کے اندر لکھا جاتا تھا۔ قراءت 17 جو مشہور ہیں ان کے اندر یہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ جمع کیا گیا اور سارے امت کو ایک ہی نسخے پر لایا گیا۔ تو اب سب کے لیے تقلید کا باعث وہی رسم عثمانی ہے جسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرمایا تھا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ مختلف قراءات کو رسم عثمانی کے اندر، خط عثمانی کے اندر جمع کیا گیا ہے، تو اب وہاں پر 2 طرح کے رسم ہیں، یعنی 2 طرح کی کتابت ہے۔ رسم کا مطلب ہے کتابت، لکھا گیا۔ بعض جگہ پر تو رسم با مطابق تلفظ ہے، یعنی جیسا آپ تلفظ ادا کر رہے ہیں رسم بھی اسی طرح لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر یظہر ایک قرآن مجید میں لفظ ہے، تو آپ جیسے یظہر لکھا ہوا ہے تلفظ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اسی طرح یسلک ایک حرف ہے قرآن مجید میں، تو اسی طرح تلفظ میں بھی ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ رسم جو ہے با مطابق تلفظ نہیں۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کی میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، الرحمن کی میم کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اب یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو آپ میم الف مدہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، رحمان، لیکن جب الف مدہ کے ساتھ آپ رحمان لکھیں گے وہ قرآن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رسم عثمانی کے مطابق نہیں ہے، وہ خط عثمانی کے تابع نہیں ہے، اس لیے اسے قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح مختلف مثالیں ہیں۔ ایک مثال اور لے لیجئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن مجید میں جہاں پر عاملو کا لفظ آیا ہے وہاں پر عاملوا الصالحات، آمنو کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر عاملوا الصالحات ہے کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کی۔ اب عاملوا الصالحات، صالحات لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہے کہ اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جائے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے الف کے ساتھ لکھا جائے، لیکن یہاں پر جو موجود ہے وہ کھڑی کے ساتھ۔ اب یہ رسم جو ہے بمطابق تلفظ نہیں ہے، تلفظ اس کا آپ صالحات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دیگر مختلف مثال ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ۔ بِأَيْدٍ کا لفظ میں آپ 2 زیریں آتی ہیں، یہ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ پارا ہے، اس کا پہلا رکوع ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، تو اس میں یہ تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے رسم کے اندر، لیکن تلفظ میں اور انداز میں ہے۔ اس تمہید کے بعد عرض خدمت یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رسم الخط تلفظ کے مطابق نہ ہو، ایک تو دیگر مثالیں میں نے دی ہیں، لیکن بعض مثالیں اس سے بھی جو ہے، بعض مقامات ایسے بھی ہیں جن کی نشاندہی علم حضرات نے کی ہے کہ وہاں پر رسم کا جو تلفظ ہے وہ اس سے بھی زیادہ غیر مطابق ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ غیر مطابق ہے۔ جنہیں صالحات کے اندر چلو الف نہ ہوگی تو کھڑی الف اور الف کی آواز ایک طرح کی ملتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ایسی صورت ہے جسے اہل علم حضرات نے اس کی نشاندہی فرمائی، اور وہ مقامات بہت تھوڑے ہیں اور وہ چنیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال اس کی وضاحت یہ سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے کلمات ہیں جن کے آخر میں الف لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے کلمات ہیں جن کے آخر میں الف لکھا ہوا ہے، جو وقف میں پڑھا جاتا ہے، مگر جب وقف میں وہ الف پڑھا جاتا ہے اور وصل میں وہ الف ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس الف کو پڑھا نہیں جاتا۔
وہ کلمات ہیں جو وقف میں پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ کلمات ہیں جن کے آخر میں الف ہے اور وہ الف وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، ملانے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ ایسے کلمات کل 7 ہیں۔ ان میں سے پہلا کلمہ لفظ انا ہے۔ یہ لفظ لکھنے میں تو یہ ہے الف نون اور پھر آگے الف، انا لکھنے میں انا ہے، لیکن یہ جہاں پر بھی آئے گا اس کو ہم انا پڑھیں گے۔ دوسرا مقام سورۃ الکہف میں ہے لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، اور تیسرا، چوتھا اور پانچواں مقام سورۃ الاحزاب کے اندر ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 66، آیت نمبر 67، وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اسی طرح یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اور اس سے اگلی آیت فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ۔ اس کے اندر جو ظنون نا ہے، یہ اصل میں ظنون نا وقف کی صورت میں ہے، اور جب ملا کر پڑھیں گے ظنون نہ کریں گے۔ اسی طرح یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول لا لفظ ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو لا پڑھیں گے، کیونکہ اس کا جو الف ہے اس کے مقابلے لاکنہ کا جو الف ہے، ظنونا کا جو الف ہے، رسولہ، سبیلا، انا، ان کے جو الف ہیں یہ وقف کی صورت میں پڑھے جائیں گے، لیکن ملانے کی صورت میں جیسے کہ لاکن نہ ہو اللہ ربی، لاکن نہ ہے، اصل میں لاکن نہ ہے۔ 2 مقام اور ہیں، کل 7 مقام ہیں، یہ 5 مقام ذکر کر دیے، 2 مقام سورۃ الدہر کے اندر ہیں، سلاسل و اغلال، سلاسل و اغلال، ٹھیک ہے جی، سلاسل و اغلال و سعیرہ، یہاں سلاسلہ کے جو الف ہے، اور اسی طرح اسی صورت کے اندر 2 دفعہ قواریرا آتا ہے۔ پہلا جو قواریرا ہے اس کو ہم قواریرا پڑھتے ہیں، قواریرا، پہلا جو قواریرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 7 مقام ہیں جن کے اندر الف کو وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، لیکن ملانے کی صورت میں الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس پر سوال ہوا ہے کہ اب ہمیں کیسے پہچان ہو کہ اس الف کو پڑھا جائے گا، اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا؟ تو اس کی مثال بڑی آسان ہے، اس کا جواب بڑا آسان ہے، وہ دیکھیے ذرا کہ یہ کل 7 مقام ہیں۔ پہلا مقام تو انا ہے، اس کو 1 منٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ دوسرا مقام دیکھیے آپ، لاکنہ، اور لاکنہ جو سورۃ الکہف کے اندر ہے، اور سورۃ الدہر کے اندر جو 2 ہیں سلاسلہ اور قواریرا، یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لاکنہ کے الف کے اوپر بھی دائرہ لگا ہوا ہے، سلاسلہ اور قواریرا کے الف کے اوپر بھی دائرہ لگا ہوا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 مقام نکل گئے، باقی بچے 4 مقام۔ 4 مقام میں سے 3 مقام جو ہیں وہ سورۃ الاحزاب کے اندر ہیں، ان میں الظنونہ کا لفظ ہے، رسولہ، سبیلا کا لفظ ہے، یہ 3 الفاظ کلمات ہیں، اور اتفاقاً بات یہ ہے کہ ان 3 کلمات پہ وقف ہو رہا ہے، یعنی ظنونہ پہ بھی وقف ہو رہا ہے، رسولہ پہ بھی وقف ہو رہا ہے، سبیلا پہ بھی وقف ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایک ناظرہ پڑھنے والا طالب علم وہ جب وقف کرے گا تو ظنونہ ہی پڑھے گا، وہ اگر اس کو سمجھ رہا ہے، مدہ سمجھ کے آواز نکال رہا ہے یا جیسے بھی نکال رہا ہے، لیکن ظنونہ ہی پڑھا جائے گا، رسولہ ہی پڑھا جائے گا، سبیلا ہی پڑھا جائے گا۔ یہ 6 مقام تو اس طرح حل ہو گئے۔ اب پیچھے بچا لفظ انا، کہ لفظ انا کی پہچان کیا ہوگی، حالانکہ اس کے اوپر کوئی نشانی بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو جو جمہور قراء حضرات ہیں انہوں نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور مختلف جگہوں پہ اس کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ لفظ انا کا جو وجود اپنا ہے، یہ اپنے وجود کی خود ہی نشانی ہے، یہ اپنے ہونے کی خود ہی نشانی ہے۔ یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ آپ جب کسی طالب علم کو، کسی چھوٹے بچے کو، کسی ناظرہ خان کو آپ بتا دیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی انا کا لفظ آئے گا، قرآن مجید میں جہاں پر بھی انا کا لفظ آئے گا اس کو ہم انا وقفاً پڑھیں گے، وصلاً جب ہم پڑھیں گے تو انا پڑھیں گے، جیسے کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دیگر اسی طرح کے جہاں پر بھی انا بباسط ان کا لفظ آتا ہے، تو ہم اس طرح بچے کو بتا دیں گے کہ یہ انا کا لفظ آئے گا۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ ہم اس کے بتا دیں گے کہ انا کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا تو ہم اس کو انا نہیں پڑھیں گے، انا ہی پڑھیں گے۔ تو اب اس پہ سوال ہوتا ہے کہ اناسیہ میں آپ کیا کریں گے، کہ اناسیہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر بھی انا اور سیہ،
تو اب وہاں پر وہ لفظ اناسیہ ہے، وہ انا نہیں ہے، وہ انا ہے، اور حقیقتاً بھی وہ انا ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اناسیہ اور اس طرح کے دو تین چار الفاظ اور ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ہم بچے کو بتا دیں گے کہ اناسیہ وہ حرف ہے، وہ الفاظ ہے جو پورے کے پورے طور پہ نازل ہوا ہے۔ اناسیہ وہ الفاظ ہے، وہ کلمہ ہے جو پورے کے پورا جو ہے اسی طرح ہی نازل ہوا ہے، اناسیہ اسی طرح ہی نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کے طور پر ہم بچے کو بتا دیں گے۔ ایک تو ہے نا کہ اہل علم حضرات وہ تو سمجھتے ہیں کہ انا کیا ہے، اناسیہ کیا ہے، وہ میں نے ذکر کر دیا کہ تحقیقی تو اور کام ہوتا ہے۔ یہ ہم ناظرہ خاں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جو ناظرہ پڑھنے والا ہے اس کو اب روز تو نہیں بتایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اناسیہ جو لفظ ہے ہم اس بچے کو یا اس طالب علم کو، اس ناظرہ خاں کو بتائیں گے کہ اناسیہ اسی طرح ہی نازل ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اکابرین میں سے میرے والد صاحب کے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلاصۃ التجوید کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنے رسالے کے اندر بڑی پیاری اس حوالے سے بات لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اناسیہ اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں کل ہیں ہی چار، یعنی جن میں انا کو لمبا کیا جاتا ہے وہ ہیں ہی کل چار۔ جس مثلا اناسی ہے تو اس سے ملتا جلتا اناس بھی اناسی مشربہ ہم آتا ہے، اسی طرح آتا ہے انامل، لل انام، انابا، انابو، تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں ہی کل چار۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک اور جواب اس کا یہ مل گیا کہ اس طرح کے الفاظ میں ہمیشہ انہوں نے تو وہاں تحریر فرمایا کہ اناسیہ، انامل، انام، اناب، انابو کے اندر تو ہمیشہ الف کو پڑھا ہی جائے گا، کیونکہ انہوں نے بالکل ابتدائی طلباء کے لیے لکھا ہے تو انہوں نے اسی انداز میں لکھا، اور یہ بھی بہت پیارا انداز ہے کہ آپ بچوں کو یہ چار الفاظ یاد کرا دیں۔ آپ کہیں کہ اناسیہ، ویسے تو انا ہی پڑھا جائے گا، لیکن اناسیہ، انامل، انام، اناب اور انابو کے یہ جو چار الفاظ ہیں یہ جہاں پر بھی آئیں گے ان میں انا پورا ہی پڑھا جائے گا، اور انا جو ہے اس کو وما انا من المشرکین وہ اسی طرح آپ بتائیں گے، اور اناسیہ آپ پہلے تو یہ بتا دیں گے یہ اسی طرح ہی پورے کے پورے ہی نازل ہوئے ہیں۔ یہ رہا پہلے سوال کا تحقیقی اور تفصیلی جواب۔